بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹس کے حوالے سے بھی اناؤنس ہو چکا ہے، ساتھ میں چھوٹی موٹی سیاسی سرگرمیاں بھی آپ لوگوں کو ہوتے ہوئے سیاسی جماعتوں کی نظر آ رہی ہیں، کچھ جلسے بھی ہو رہے ہیں، ساتھ میں سیاسی جماعتوں کے میں جو سیاسی لوگوں کی شمولیت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، ساتھ اور اس کے ساتھ جو ایک سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہی جو ہے نا 88 والی، اس سے پہلے والی کردار کشی کی کیمپین مہم چلانا اور اس طرح کے ایک الزامات، سنگین الزامات لگانا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کا بنیادی سبب کیا ہو سکتا ہے، اور ایک اہم ویڈیو جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں آپ جو ہے نا ضرور یاد کریں، کمنٹس بھیجا کریں تو میں اس سے رہنمائی بھی لیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جو سیاست میں جو ایک کردار کشی اور الزام، سنگین قسم کے الزام لگانا، یہاں تک کہ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا، کسی کی شادی کے حوالے سے اس کے نکاح کو شرعی نہیں بلکہ غیر شرعی کا یہ دینا، یہ ایک پرانی ہماری یہاں پہ روایت ہے۔ ڈکٹیٹر ایوب خان سے لے کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا زمانہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، اس کے بعد جو سیاسی حکومتیں آئی ہیں اور سیاسی حکومتوں میں بھی کس طرح سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چلائی ہے۔ تو آج ایک مجھے جو ہے 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار میں سے روکنے کے لیے اور کس طرح اس کی کردار کشی کی گئی تھی، کتنے ایک اس کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے، اس وقت بادشاہی مسجد لاہور کے مولانا عبدالقادر آزاد نے ایک اتنے محترمہ بے نظیر بھٹو کے الزامات لگائے تھے، وہ سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے جس میں وہ بعد میں ناکام ہوا۔ اور اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے اور پوری ایک کوشش کی گئی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا کس طرح جو ہے نا راستہ روکا جائے۔ پہلے یہ مولانا عبدالقادر آزاد کی جو ہے نا آپ یہ ویڈیو سنیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ بے نظیر صاحبہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو قطعی طور پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی اور مسلمان نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب جو شخص ان کو مسلمان سمجھ کر ان سے سیاسی، سماجی، ادبی، انتخابی تعاون کرے گا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ میں قرآن سر پر اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ جنت۔ ناظرین، ابھی آپ نے وہ جو مولانا عبدالقادر آزاد کی آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے جس میں محترمہ کے خلاف کیا زبان استعمال کرتے رہے کہ ایک عورت کی حکمرانی بھی قبول نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ یہ مولانا ہیں جو کسی ایک مہذب عورت، جو بھی عورت ایک معاشرے میں ہمارے اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان اور ان کے پیچھے وہ جو طاقتیں، وہ قوتیں ہوتی ہیں جو کس طرح ان کو استعمال کر کے دوسرے کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو تو وزیر اعظم بن گئی، تمام تر ان کے جو ہے سازشیں، ان کی وہ جو ایک قسم کی آپ کہیں کیمپین چلانا، ان کے اس کو کیسے میں آپ کو الزام وہ باتیں بتاؤں جو الفاظ استعمال کیے گئے۔ لیکن جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، اور پھر مزے والی بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب لاہور کا وزٹ کیا اور اسی بادشاہی مسجد میں گئی تو یہ مولانا مفتی جو عبدالقادر آزاد ہاتھ باندھ کے خود کھڑے رہے محترمہ کے استقبال کے لیے، اور شرمشار بھی ہو رہے تھے، لیکن کیونکہ ایسے لوگوں کو کوئی شرم ہوتا نہیں، کیونکہ جب یہ کوئی بھی بندہ دوسرے کسی کے ہاتھ میں جب کھیلے گا اور ایک چند کچھ مفادات کے لیے، مفادات حاصل کرنے کے لیے
بعد میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ محترمہ کے خلاف نواز شریف نے کیا کیا الزامات، غداری کے سرٹیفکیٹ تک بانٹتا تھا۔ اب ہمارے یہاں پہ ایک عجیب قسم کا یہ بدقسمتی ہے کہ کسی سیاستدان نے کبھی بھی ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھا۔ وہی نواز شریف جب مشکلات میں آیا، جب پرویز مشرف کے دور میں خود جو ایگریمنٹ کر کے جو باہر چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جا کے میسا کے جمہوریت پہ سائن کیا اور اس کا عہد کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ کیمپین چلائیں گے، نہ کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے نا ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر وہی ایک مجھے منظر جو اس وقت ہوا تھا، جیسے فاطمہ جناح کے خلاف آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایوب خان نے، ڈکٹیٹر نے کیا نہیں کہ اس کے خلاف کردار کشی کی تھی۔ ڈکٹیٹر ضیاء اللہ کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، باقی خواتین کو کس طرح جیلوں میں بند کیا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ایک سول حکومت انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن آج کل سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی جو ہے غیر شرعی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کا سابقہ شوہر جو مانی کا، اس کو ابھی خیال آیا ہے کہ بشرا نے وہ اپنا عدت کی جو ہے نا مدت پوری نہیں کی۔ پھر اس کے بعد مفتی سعید میدان میں آ گیا ہے جس نے 2 مرتبہ نکاح پڑھایا۔ اب وہ اس کو غیر شرعی کا بیان جا کے ریکارڈ کرایا۔ پھر اون چودھری جو اس وقت عمران خان کے سیکرٹری تھے، وہ بھی اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ نکاح جو شرعی نہیں تھا۔ لیکن اس سے کیا ہوتا، کسی کو کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک سیاستدان کی کردار کشی کی جائے اور کس طرح اس کو جو ہے نا پبلک سے جو اگر کسی کی حمایت ہے یا اس کو سپورٹ ہے تو کس طرح وہ واپس ہے۔ اب یہ تو پبلک کے اوپر ہے، عوام کے اوپر ہے کہ کسی کو ووٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کسی جماعت کو منتخب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو خیر سیاستدانوں کا آپ کو پتہ ہے، میدان میں جب اترتے ہیں تو کھلاڑی بھی اتارتے ہیں، پھر جو ووٹر ہے ووٹر کے اپنی ایک اس کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ووٹ کرے نہ کرے، وہ اس کی اپنی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے کہ ابھی تک جو مجھے یہ چیزیں نظر ہوتے ہوئے آ رہی ہیں کہ نہ ماضی میں سیاستدانوں نے کوئی سبق حاصل کیا ہے اور نہ ابھی مستقبل میں یہ کر رہے ہیں، نہ اس وقت کریں گے، کیونکہ اب سب کے لیے جو ہے اقتدار بہت عزیز ہے۔ آج کل نواز شریف، کیونکہ جس طرح نواز شریف کے لیے حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں اور اس کو اقتدار دینے کے لیے بھی جو ہے نا جس طرح وہ ایک باقاعدہ ایک بچے کے ذہن زبان پہ بھی ہے کہ تمام اس کے لیے جو ہے نا معاملات طے کر رہے ہیں، حل ہو رہے ہیں، عدالتوں سے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں۔ جس طرح باقی کیس کون سا کیس رہا ہے ماں سوائے یہ کہ اس کی ایک تاحیات نااہلی، اب وہ سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر ہے کہ اس کی نااہلی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کی طرح کوئی نہ کوئی ایک مولانا، ایک مفتی نکلے گا، کبھی عورت کے خلاف اپنی فتویٰ جاری کرے گا، کبھی سیاستدان کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے گا، اور پھر اس کو پیشوانی بھی دیکھنی پڑے گی۔ پھر جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں کہ مایوسی بھی دیکھنی پڑے گی۔ لیکن وہ اقتدار کے نشے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان سب چیزوں پہ ان کو گزرنا بھی پڑتا ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا، کیونکہ آج میں سفر میں تھا گاڑی میں، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت شیئر کروں۔ تو کل کسی اور موضوع کے ساتھ جو ہے میں حاضر ہوں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔